الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. واللہ آج میں بہت خوش ہوں، ایک تو ان ننھے منھے طلباء کو دیکھ کر اور ساتھ میں ان بچوں کے والدین کو دیکھ کر. یہ سارے حافظ بھی نہیں ہیں، صرف 2 بچوں کے سوا. کسی کی 5 پارے ہیں، کسی نے 8 پارے حفظ کیے ہیں، کسی نے 7 پارے حفظ کیے ہیں. بالکل ابھی ابتدا میں ہیں. کوئی بچے تو ابھی 1 یا 1.5 پارہ حفظ کیا ہے، اور ماشاءاللہ ان کے اندر جو ہمت ہے یہاں پر آ کر کھڑے ہونے کی وہ قابل دید ہے. الحمدللہ میں اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل کہتا ہوں، اپنی محنت نہیں کہتا، ادارے کی محنت نہیں کہتا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. سامعین کرام، تربیت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری تربیت اور ایک باطنی تربیت. چونکہ آج کا ہمارا پروگرام کچھ تربیت کے حوالے سے ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ چیزیں بتا سکیں کہ آپ کس طرح ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کے بچے کو آگے لے جانے کے لیے آپ کے ساتھ کس طرح تعاون کر سکتے ہیں. تو تربیت 2 طرح کی ہے. ایک ہے ظاہری تربیت، آپ بچے کو کھانے پینے کے آداب سکھا دیں، رہن سہن سکھا دیں، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ میل جول سکھا دیں. آپ نے رہنا کس طرح ہے، کس طرح کھانا ہے، کس طرح رہنا ہے، کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی وغیرہ. یہ ہے ظاہری تربیت. ایک ہے باطنی تربیت، جس کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے، کہ انسان اپنی روح کو تازہ کیسے رکھ سکتا ہے، اپنی روح کو زندہ کس طرح رکھ سکتا ہے، اپنے دل کو سیدھا کس طرح کر سکتا ہے. یہ ہے باطنی تربیت. قرآن کریم نے ہمیں 2 طرح کی تربیت کی طرف ہی رہنمائی کی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دونوں طرح کی تربیت سکھائی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن. کوئی بھی باپ اپنے بچے کو اس سے بڑھ کر تحفہ اور ہدیہ دے ہی نہیں سکتا کہ اس کو اچھے آداب سکھا دے. اگر کوئی والد اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر دیتا ہے، یہ اولاد کے لیے بہت بڑی جو ہے نعمت ہے، اولاد کے لیے بہت بڑا ہدیہ ہے. ہم اپنی اولاد کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کو گھر بنا کے دے دیں، ان کو کاروبار سیٹ کر دیں، ان کی دنیاوی زندگی کے لیے ہم بہت سی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ہم نے ان کی روح کے لیے کوئی کام نہیں کیا، باطنی تربیت کے لیے اگر ہم نے کچھ نہیں کیا، تو پھر ہم نے ان کی تربیت نامکمل کی ہے، کامل تربیت ہم نے نہیں کی. بچہ جو ہے ایک گیلی مٹی کی طرح ہوتا ہے. مٹی میں آپ زرخیز مٹی میں آپ کچھ بھی زراعت کر سکتے ہیں، پھول بھی اگا سکتے ہیں، کانٹے بھی اگا سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. بچے کا جو دماغ ہوتا ہے وہ بالکل ایسے ہوتا ہے، آپ اس کو کسی طرح بھی لے جا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کا دماغ بالکل خالی ہوتا ہے، بڑا خوبصورت دماغ ہوتا ہے. ہم میموری کارڈ خریدتے ہیں، لیپ ٹاپ خریدتے ہیں، کچھ بھی خریدتے ہیں، ہارڈ ڈسک خریدتے ہیں، بالکل وہ خالی میموری ہوتی ہے، ہم جو چاہیں اس میں ڈال لیں. تو بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین چاہیں اس کو یہودی بنا لیں، نصرانی بنا لیں، مجوسی بنا لیں، مسلمان بنا لیں. اس لیے بچہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. کیا آپ اس امانت کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کو اس طرف لے کر چلتے ہیں جس کی طرف اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے؟ یہی چیز ہے جس کے لیے ہم نے آپ کو آج مدعو کیا ہے کہ ہم غور کریں کہ وہ کون سے طریقے ہیں کہ ہم ان پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں، آپ ان کا تعلق قرآن سے جوڑ رہے ہیں. جتنا بھی وہ قرآن سیکھ لیں، چاہے 1 سورت سیکھ لیں، چاہے 114 سورتیں سیکھ لیں، ان کے ساتھ جو قرآن کریم کا تعلق آپ نے جوڑ دیا ہے
میں انشاءاللہ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ پر یہ آپ کے لیے خوش قسمتی کا باعث، آپ کے لیے خوش قسمتی کا باعث۔ بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو اگر پیچھے اولاد ہو رہا دعا کرنے والی تو اس کو قبر کا عذاب بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بہت ہی گناہ گار ہو تو کم از کم تخفیف ضرور کر دی جاتی ہے۔ جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی شخص جب اس دنیا سے جاتا ہے سارے اعمال، سارے بینک بیلنس سب کچھ منقطع ہو جاتا ہے، ایک بیلنس ہے جو جاری رہتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ کون سی ٹرانزیکشن ہے؟ اگر اس نے اولاد سیکھی ہے، اولاد چھوڑی ہے تربیت کر کے، اور اس کے لیے وہ دعا کرتی ہے، اپنی اولاد کو علم سکھا دیا ہے، دین سکھا دیا ہے، ایمان سکھا دیا ہے۔ اب میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بچوں کی تربیت کس طرح کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے انہیں بلایا اور فرمایا یا غلام، اے بیٹے، انی اعلمک بکلمات، میں آپ کو کوئی چیزیں سکھانا چاہتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، بیٹا اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پابندی کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں، اس کی تربیت کر رہے ہیں۔ تربیت کا انداز دیکھیے، اور یہ بات یاد رکھیے، والدین کی جو بات اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، بچے اس کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ میں بات کہوں گا، انہیں بتاؤں گا، کوئی اور ٹیچر انہیں سمجھاتا رہے گا، ہو سکتا ہے وہ 1 سال بعد 2 سال بعد بھول جائیں، لیکن جو بات والد نے اپنے بیٹے کے ذہن میں ڈالی ہوتی ہے نا، وہ نسلوں تک چلتی ہے۔ کہتے ہیں میرے دادے نے یہ کہا تھا، یہ بات میرا دادا کہہ کے گیا ہے، اس میں کوئی، ہم تو بھائی اپنی بات سے نہیں پھرنے والے، ہم خاندانی لوگ ہیں۔ یعنی کہ والدین کی بات میں اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے اولاد کے لیے۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے قوانین کی حفاظت کرنا، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، جب آسانیاں ہوں تب اللہ کو یاد رکھنا، مشکلات کے وقت میں وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کرنا تو اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے ہو تو اللہ سے ہی مدد مانگنا۔ اور دوسری روایت میں ہے، آپ نے فرمایا، بچے کو سکھایا، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، اگر سارے کے سارے لوگ، ساری کی ساری انسانیت، ساری کی ساری مخلوقات بھی تجھے کوئی نفع پہنچانے پر جمع ہو جائیں، کوئی تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ لیکن تقدیر کا سبق اللہ کے رسول بچے کو سکھا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی مشکل ٹاپکس ہیں، بچے کو سمجھا نہیں سکتے۔ چھوٹا سا بچہ جس کی عمر صرف 10 سے 12 سال ہے، اللہ کے رسول اس کو سکھا رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر سارے کے سارے لوگ تجھے نقصان پہنچانا چاہیں کبھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہوگا وہی جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ، تقدیر لکھ دی گئی ہے، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں، وہ صحیفے جس پر تقدیر لکھی گئی ہے وہ صحیفے بھی خشک ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ سبق اللہ کے رسول ایک بچے کو سکھا رہے ہیں، کتنا پیارا انداز۔ بیٹا میں تجھے یہ بتا رہا ہوں، آپ بھی اپنے بچے کو ہر روز اس کی تربیت کریں۔ ہم بچے کے لیے اتالیق مقرر کرتے ہیں، ٹیچر مقرر کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی صلاحیت ہونی چاہیے، ہم اپنے بچے کی تربیت خود کریں۔ ہمیں بھی اپنے بچے کی تربیت کرنا آنی چاہیے۔ اگر آپ کو تربیت کرنا نہیں آتی تو آپ اپنے لیے بھی ایک اتالیق مقرر کریں، ہفتے میں 1 دن اپنے استاد سے پڑھ لیں، سیکھیں میں نے اپنے بچے کے دل میں بات کس طرح ڈالنی ہے، کس طرح اس کے دل میں بات بٹھانی ہے۔ صرف مار سے ہی بچے کی تربیت نہیں کی جا سکتی، اور بہت سے طریقے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی کسی بچے کو ڈانٹا نہیں، کبھی کسی بچے کو نہیں ڈانٹا۔ اور اللہ کے رسول کی تربیت دیکھیے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عرصہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں رہے ہیں، اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی میری طرف غصے سے اس طرح دیکھا بھی نہیں۔
ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کام کے لیے انہیں بھیجا، راستے میں بچوں کے ساتھ کھیل میں مشغول ہو گئے، کھیلنے لگے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کا انتظار کرتے رہے، پھر خود اٹھ کر جب خبر لینے گئے دیکھا بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت انس نے فوراً اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا، آپ مسکرانے لگے۔ یہ تھا انداز۔ اس لیے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سکھا سکتے ہیں، ان کے دل میں بات کس طرح بٹھا سکتے ہیں۔ اور باتیں تو بہت زیادہ ہیں، ہم نے اپنے معزز مہمان کو انوائٹ کیا ہوا ہے، انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں، ہمیں اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، بہت سی دعائیں سکھائی ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو ایک کارڈ بھی دیں گے، اس پہ دعائیں لکھی بھی ہوئی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کس طرح دعائیں کر سکتے ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے مسموع ہے، مقبول ہے، یعنی کہ والدین کی دعا کبھی رد نہیں کی جا سکتی۔ چند ایک دعائیں میں یہاں پر ذکر کیے دیتا ہوں، باقی پھر آپ اس ایک کتابچے سے یاد کر لیجیے جو ہم انشاءاللہ آپ کو دیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دے اور تفسیر سکھا دے۔ اب دنیا میں سب سے بڑے مفسر اگر ہیں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں اس میں آپ کو اکثر اقوال کی جو سند ملے گی وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے گی۔ اور اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ واطل عمرہ واغفر ذنبہ، اللہ اس کو مال بھی بہت دے، اس کو اولاد بھی بہت دے، اس کی عمر کو لمبا کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ان کی اچھی اچھی دعائیں اپنے بچوں کے لیے کریں، برکت کی دعائیں کریں، علم کی دعائیں کریں، ہدایت کی دعا کریں۔ اور اس طرح ایک مشہور دعا جو سب کو آتی ہے، جو قرآن کریم میں بھی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند کر دے، نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اور اس طرح ایک اور دعا، اللہم اصلح لی فی ذریتی، اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما۔ اور ایک بہت ہی جامع دعا ہے، وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے اللہ میں برے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، ایسے خامد یا بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے ہی بوڑھا کر دے، ومن ولد یکون علی ربا، اے اللہ ایسی اولاد سے بچانا جو میرے لیے حاکم بن جائے، جو مجھ پر روب ڈالے، ومن مال یکون علی عذابا، ایسی دولت سے بچانا جو عذاب ہی عذاب ہو، ومن خلیل ماکر، اے اللہ دھوکہ دینے والے دوست سے بچانا۔ ایک دعا ہے، اس میں کتنی جامع دعا ہے، اور بہت سی دعائیں ہیں بچوں کے لیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہماری اولاد کو، بیویوں کو، سب کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وغیرہ بہت سی دعائیں ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ تشریف لائے، آپ سے یہی التماس کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دیجیے، ہمارے معاون بنیے، تاکہ آپ کا بچہ یہاں سے حافظ قرآن جب بنے تو قرآن اس کے ساتھ ہو، قرآن اس سے کبھی الگ نہ ہو، زندگی بھر قرآن اس کے ساتھ رہے۔ یہ ہے ہمارا مقصد۔ ہمارا مقصد صرف بچے کے دل میں قرآن ڈالنا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچہ حافظ بھی بنے، اس کے دل میں قرآن بھی ہو اور اس کے دل میں قرآن اترے اور ساری زندگی اس کے ساتھ رہے۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے مقصد میں کامیابی دے اور آپ کی اولاد کو آپ کی تمناؤں کے مطابق کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔